السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 10 ہے۔ اس میں پہلی آیت پڑھوں گا، اس کے بعد اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ دیکھیں، یہ بہت ہی خاص رکوع ہے اور بہت ہی خاص آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائنز دی ہیں۔ آپ جب پورا قرآن مجید سنیں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو یقین کامل ہو جائے گا کہ ہاں بھائی، یہ تو صرف ایک ہستی ہے جو کہ اللہ ہے، اور وہی یہ باتیں بتا سکتا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں، بڑی بڑی باتیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہے۔ یاد کرو، اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پکا وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہ جو ہے اسرائیل کی اولاد، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب جو تھا وہ اسرائیل تھا، اس لیے اسرائیل کی اولاد یعنی کہ بنی اسرائیل۔ ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یہ آج بھی جو ہے وہ ہر انسان کے اوپر لازم ہے کہ اس میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں، پھر رشتہ دار ہیں۔ اب رشتہ دار میں جو ہیں وہ بھائی بہن بھی آتے ہیں، اور ددیالیے سارے آتے ہیں، نانی کے رشتے سارے آتے ہیں، سارے جو ہیں، اور آپ کے سسرال کے اور جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں رشتہ داروں میں۔ یتیموں اور مسکینوں، یعنی کہ جو بچے ہیں ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، یا جو محتاج ہیں، مسکین، تو نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس وعدے سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ یہ بظاہر بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، لیکن یہ ہر انسان کے لیے یہ ساری باتیں ضروری ہیں۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط وعدہ لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا، یعنی کسی کو جو ہے کسی کے گھر سے اجاڑ دینا اور کسی کے گھر پہ یا قبضہ کر لینا، یا ناجائز طور پر جو ہے اس کو تنگ کرنا کہ وہ تنگ ہو کر کے وہاں سے بھاگ جائے۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے گھر کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو۔ دیکھیں کیسا ہے یہ 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہودیوں سے، لیکن یہ جو ہے یہ آج تک سیم عادتیں جو ہیں وہ انسانوں میں موجود ہیں کہ ہم جو ہیں ایک دوسرے کے عزیز رشتہ دار دشمن ہو گئے ہیں، اپنی کینہ اور اپنا بغض نکالتے ہیں اور اپنی گروپ بندیاں کرتے ہیں اور ان کو بے گھر کر دیتے ہیں، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہیں، دوسروں کو ابھارتے ہیں ان کے خلاف، یا یہ کہ عورتیں کرتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا یہ جو قرآن مجید ہے یہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں سے ہی کہا جا رہا ہے، تو عورتوں میں بھی یہ کہ عورتیں مل جاتی ہیں کسی کے خلاف اور اس کے خلاف جتھے بندیاں کرتی ہیں اور طرح طرح کے الزام تراشتے ہیں، یہاں تک کہ بھائیوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ اور جب وہ لڑائی میں پٹے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ یعنی بدلے کا لین دین کرتے ہو، یعنی کہ وہ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ان کو خود پریشان کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، اور جب وہ دوسرا گروپ پکڑ لیتا تھا تو ان سے جو ہے وہ بدلہ یعنی کہ روپیہ پیسہ لے کر جو ہے یا عدل بدل کر کے جو ہے ان کا لین دین کرتے تھے، جبکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔
تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے سے انکار کرتے ہو؟ دیکھیں یہ بھی ایک بہت جملہ جو ہے یہ بہت ہی معنی لیے ہوئے ہے کہ ہم قرآن مجید میں کچھ مان لیتے ہیں، کچھ نہیں مانتے ہیں، کچھ اپنی مرضی کرتے ہیں، کچھ اللہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں جس سے ہم کو نقصان نہیں ہے وہ ہم مان لیتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا ہے کہ تم ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے پر انکار کرتے ہو۔ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں، اور آخرت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں وہ دل والے نہیں ہوتے، وہ کسی کو فیس نہیں کر سکتے، بس چیخیں گے، چلا لیں گے، ذلت ان کے اوپر ہوگی، اور وہ ہمیشہ جو ہے نہ کوئی ان کا دوست ہوتا ہے نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، تو شدید ترین سزا کی طرف بھیج دیے جائیں گے ایسے لوگ۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا خرید لی ہے، یعنی کہ صرف وہ دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے فوائد حاصل کرنے کے لیے، اور وہ بھول گئے ہیں کہ بھئی اللہ بھی ہے، ہمیں اللہ کے پاس جانا بھی ہے، ہمیں اپنے کاموں کا حساب بھی دینا ہے، اپنی سوچوں کا بھی حساب دینا ہے، اپنی خصلتوں کا بھی حساب دینا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی بات کا، چھوٹے بڑے سے بڑے کام کا ہمیں حساب دینا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے صرف دنیا ہے کہ ہمیں بس مرنا ہی نہیں ہے، اور وہ روز جزا کے دن کو بالکل بے خبر ہے۔ اس لیے ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی، اس لیے نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بظاہر تو جیسا میں نے بتایا یہودیوں سے اور جو ہے ایمان نہ لانے والوں سے مخاطب ہے، لیکن یہ سارے انسانوں سے، سارے مسلمانوں کے لیے یہ آیتیں ہیں کہ جو کہ ہم کرتے ہیں، تھوڑا ہم دیکھیں تو دنیا میں امن، چین اور آرام ہی آرام اور سکون ہی سکون ہوگا، اور غور سے اس کو دیکھیں، ہر آیت کو ہم غور سے سنیں، دھیان سے سنیں، بار بار پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے گا اور اللہ تعالی ہمیں نیک راستے پر چلائے گا۔ وآخر الدعوانا والحمدللہ۔